اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور وہ لوگ ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے بارے میں کیسے اندیشوں کا شکار ہوتے، تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ قرآن یتیموں کی حالت زار کے بارے میں لوگوں کے جذبات کرم ابھارنے کے لیے ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے جس سے لوگ غافل ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہ تم عام یتیموں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم چاہتے ہو کہ کل لوگ تمہارے یتیموں کے ساتھ کریں۔ اپنے بے یار و مددگار اور لاوارث بچوں کی بری حالت پیش نظر رکھو جب کہ وہ ایک ظالم اور بے ایمان شخص کی سرپرستی میں ہوں جو نہ ان کے جذبات و احساسات پر نظر کرے اور نہ ان کے مال میں عدالت کا خیال رکھے، تو یہ دردناک منظر تمہارے لیے کتنا تکلیف دہ ہوگا اور تم اپنی اولاد کے لیے کتنے فکر مند ہوگے۔ اسی طرح دوسروں کی اولاد اور یتیموں کے لیے فکر کرو، ان کی تکلیف کا احساس کرو۔ وہ لوگ جو اپنی اولاد کی آئندہ زندگی کے متعلق حیران و پریشان ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ یتیموں سے خیانت کرنے اور انہیں ستانے سے پرہیز کریں۔ اجتماعی مسئلے اصولی طور پر ہمیشہ ایک رسم کی شکل میں آج سے کل اور کل سے آئندہ زمانے تک اثر کرتے اور پھیلتے ہیں۔ جو لوگ معاشرے میں کسی ظلم کی بنیاد ڈالتے ہیں، مثلاً یتیموں کے ستانے کی رسم ڈالتے ہیں، دراصل وہ خود اس بات کی دعوت اور عملی نمونہ ہوتے ہیں کہ کل ان کی اولاد کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے۔ اس لیے وہ نہ صرف دوسروں کی اولاد پر مشق ستم کرتے ہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی ظلم و ستم کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ یتیموں کے سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ خداوند عالم کے احکامات کی مخالفت نہ کریں اور یتیموں کے ساتھ میٹھے لہجے میں بات کریں اور ان سے شفقت آمیز سلوک کریں تاکہ ان کے باطنی دکھ درد دور ہو جائیں اور دل کے زخم بھر جائیں۔ اسلام کا یہ بلند پایہ اصول یتیموں کی پرورش کے سلسلے میں ایک نفسیاتی نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو نہایت قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ ایک ننھے منھے یتیم کی ضرورت صرف خوراک اور پوشاک تک محدود نہیں بلکہ ہمدردی اور مہربانی سے اس کے احساسات قلبی کی تسکین بھی ضروری ہے جو اس کی آئندہ تعمیر و تربیت پر اثر انداز ہوگی، کیونکہ یتیم بھی دوسروں کی طرح انسان ہے اور چاہیے کہ اسے اس مہربانی کے برتاؤ سے ایک روحانی غذا ملے اور اس محبت اور پیار سے اسے وہ راحت ملے جو ایک بچے کو ماں باپ کی گود میں ملتی ہے۔ وہ ایک بھیڑ کے بچے کی مانند نہیں ہے کہ صبح کے وقت ریوڑ کے ساتھ چراگاہ میں چلا جائے اور شام کے وقت واپس آ جائے۔ جسمانی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ اس کے نفسیاتی میلانات کی بھی خاطر خواہ تعلیم و تربیت کا خیال رکھا جائے، ورنہ وہ ایک ظالم معاشرے کا باغی، برا اور خطرناک شخص بنے گا۔